السلام علیکم 7 آر بائی کیسے میں یاسمین خان ہوں اور آج ہے 5 سپٹمبر 2025۔ تو ناظرین انٹرنیشنل نیوز میں ایسا ہے کہ حماس اور آپ کو پتہ ہی کہ غزہ میں جنگ بندی کی جو سلسلے میں اس نے کچھ آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ حماس جو ہے غزہ میں جنگ بندی کے جامع معاہدے پر آمادگی اس نے ظاہر کر دی ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ بالکل نہیں چاہ رہا کہ جنگ بندی ہو سکے، اور وہ اپنی ہٹ درمی پر نتن یہو جو ہے وہ برقرار ہے، اور وہ کسی صورت نہیں چاہ رہا کہ جنگ بندی ہو سکے، لیکن حماس جو ہے وہ کچھ آمادگی اس نے ظاہر کر دی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں دیکھیں ٹرمپ اور کیا اقدامات اس سلسلے میں اٹھاتا ہے اور ان کو کیا کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین فرانس کے جو صدر ہیں ایمینول میکرون، اس نے بھی محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ان کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے، اور اس ٹیلی فونک کنورسیشن میں 22 سپٹمبر کو نیو یارک میں جو کہ ایک اجلاس ہو رہا ہے اس کی صدارت کے لیے دونوں آ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں میکرون کی اور محمد بن سلمان کی بھی آپس میں جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے اس میں غزہ میں فوری جنگ بندی پر انہوں نے بات چیت کی ہے، اور کہا ہے کہ فلسطینی حکام کو اقوام متحدہ کے اسرائیل میں جو کہ ویزے کے سلسلے میں فلسطینیوں کے اعلیٰ اجلاس سے قبل ہی ویزا نہ دینے پر امریکہ کو انہوں نے نشانہ بناتے ہوئے سخت تنقید کی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے بات چیت کی، اور جس دونوں پوائنٹس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیو یارک میں جو کہ اجلاس ہوگا 27 سپٹمبر کو ابھی 2025 میں، تو اس ٹاپک پر دونوں جو ہیں وہ اس سلسلے میں بات کریں گے امریکہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد پیوٹن جو ہے وہ ماسکو میں زیلنسکی سے ملاقات کے لیے اب تیار ہو چکا ہے، اور چین سے جس وقت ان کے اجلاس میں واپسی پر ایکچولی جب واپس آ رہے تھے تو اس سلسلے میں پیوٹن نے بات کرتے ہوئے کہا، کہ زیلنسکی ماسکو آئیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن ملاقات جو ہے وہ میننگ فل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ملاقات ہو بات ہو لیکن اس میں کوئی رزلٹ نہ نکلے، تو میننگ فل ہونی چاہیے۔ اب یہ زیلنسکی کو چاہیے کہ اگر وہ ماسکو جاتا ہے تو اپنے سوچ سمجھ کے ان پوائنٹس پر ان ایجنڈے کے تحت جائے جو کہ اس نے پیوٹن سے اس کے اوپر بات چیت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پیوٹن جان بوجھ کر ناقابل ناقابل قبول جو ہے وہ تجاویز دے کر وہ گمراہ کر رہا ہے۔ تو ٹرمپ نے بھی کہا کہ پیوٹن ہمیں اگر خوش کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ ناخوش رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اچھا نہیں ہوگا، اور اگر وہ خوش کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہم ہماری باتوں کو تسلیم کریں۔ پھر اس کے بعد ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ حماس 20 یرغمالیوں کو اگر فوراً رہا کر دے تو جنگ ابھی ختم ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین بھارتی جو وزیر خارجہ کے دور میں چین میں غیر حاضری کے کئی سوالات کو جنم دیا گیا، کیونکہ جے شنکر پہلے ہی چین کو علاقائی برتری کے طور پر رد کر چکے تھے۔ تو اس سلسلے میں ناظرین اس نے کیا کہا کہ جے شنکر نے اپنی سفارتی تعلقات کو چھپانے کے لیے، جو کہ بھارتی وزیر خارجہ ہیں ایکچولی یہ، کہ چین کی برتری کو رد کیا۔ حالانکہ مودی نے چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات اب قائم کر لیے ہیں، پھر اس کے بعد چین کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے سے وہ کتراتا ہے۔ یہ اس کی سفارتی ناکامی تسلیم کی جاتی ہے، کیونکہ مودی جو ہے وہ اس نے اپنے تعلقات چائنا کے ساتھ، شی جی پنگ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لیے ہیں، لیکن ان کے جو وزیر خارجہ ہے وہ اپنے سفارتی تعلقات اس کے ساتھ صحیح نہیں رکھ سکا، اور یہ اس کی سفارتی ناکامی تسلیم کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ کو ابھی میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہی بتایا تھا کہ چائنا نے اپنی جدید ساری ٹیکنالوجی ہے جو ہے وہ اپنی بیجنگ کی پریڈ میں وہ اس نے ساری ظاہر کی، اور پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے، اور سب کو اس نے اپنے جدید لیٹسٹ جتنے بھی ہتھیار اور میزائل بنائے ہیں اس کو ساروں کو شو کیا، اور اب بتایا کہ ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہم نے تیار کر لیا ہے، اور اب دنیا کے
کسی بھی مقام اور جگہ پر یہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ اس نے جو DF-5C جو ہے اس نے متعارف کروایا، اور اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ DF-5C جو ہے وہ ایک اس طرح کا میزائل ہے، یہ سمجھے کہ وہ جسے کہ جوہری توانائی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ایٹم بوم کی طرح کا، اور یہ جو ہے وہ کسی بھی حصے میں جا کر اس کو جہاں نشانہ لگانا ہو وہ کامیابی سے اس کو جو ہے وہ نشانہ لگا سکتا ہے۔ تو چائنا نے اپنے پریڈ کے موقع پر پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم نے کتنی طاقت حاصل کر لی ہے، اور ہم نے کتنی زیادہ لیٹسٹ ہتھیار جو ہیں وہ بنا لیے ہیں، اور ہمارے پاس کتنی فوج ہے، اور ان کی آپ نے پریڈ بھی دیکھی ہے کہ اس قدر زبردست پریڈ تھی، جو کہ آپ کو شاید ہی کسی دنیا کی کنٹری میں آپ کو اس طرح کی دیکھنے میں ملے۔ پھر اس کے بعد اس نے عوام کے سامنے یہ سارا کچھ متعارف کرواتے ہوئے اس کی یہ بھی بتایا کہ یہ 20,000 جو ہے اس کی وہ کلومیٹر تک کی اس کی رینج ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، آپ یوں کہہ لیجئے۔ اور بھی اس نے پھر اپنے بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ICBM کو بھی اس نے متعارف کروایا ناظرین۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین چائنا نے جب اس نے اپنے DF-5C کے بارے میں اس نے انٹروڈکشن کروائی، تو اس میں ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ اس کو 3 حصوں میں 3 مختلف گاڑیوں کے ذریعے آپ اس کو منتقل کر سکتے ہیں، اور اس کی لانچنگ بھی بڑی آسان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف جوہری ہی نہیں بلکہ روایتی ڈینی وار ہیڈ بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ دشمن کے دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کے لیے بھی بہت کامیاب ہے، اور اس کو آپ مختلف اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر ناظرین اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ پاکستان کے جو جنرل عاصم منیر ہیں، ان کی نوکری جو ہے وہ اب لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اب اس سلسلے میں رانا ثناءاللہ سے نے کل ایک پیغام دیا تھا محمد مالک کے پروگرام میں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا مری میں فیصلہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا تھا تھوڑا سا ٹھہر کر، پھر انہوں نے جواب دیا جی ہو گیا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں کافی ٹی وی والوں کو سننے میں آ رہا ہے، یہی پتہ چل رہا ہے میڈیا سے کہ ان کو کافی بند کیا گیا کہ اس طرح کے پروگرام نہ دے اور یہ نہ بتایا جائے۔ پھر اس کے بعد کچھ رپورٹرز نے ان سے پھر سوال کیا، لگتا ہے کہ ان کا تھوڑا سا سافٹ ویئر جو ہے وہ زیادہ اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، تو ان سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے آپ یہ پہلے کلپ دیکھیے، پھر میں اس کے بعد ساتھ بات کرتی ہوں۔ 2027 کے بعد میرا تو خیال ہے کہ اس میں مدت کا تیاری ہونا چاہیے، یہ جاری 2025 تک 30 تک چلے 30 سے بھی آگے تک جاری رہنا ہے۔ تو ناظرین ابھی آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کے منہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے کہنے لگے 2027، پھر رپورٹر نے پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ بلکہ 2030 تک، بلکہ اس سے بھی آگے تک ہونا چاہیے۔ ناظرین میں تو کہتی ہوں رانا ثناءاللہ صاحب نے بلکہ تھوڑا ٹائم دیا ہے 2030 تک۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ چھوڑیں جنرل صاحب، گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تا عمر رہیں، اور بس اٹھنے اٹھانے والا کام، پکڑم پکڑائی کا جو کام ہے نا، اس کو آپ جاری رکھیں اور تا عمر رہیں، گھر جا کر کیا کرنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی پاکستان میں۔ تو اس کے بعد ناظرین پھر اس کے بعد چناب میں جو ہے وہ پانی کی سطح خطرناک حد تک ناظرین بلند ہو چکی ہے۔ سدھانی کوئی علاقہ ہے کنائی میں، وہاں پر شگاف پڑ چکا ہے، اور درجنوں دیہات جیسے کہہ رہے ہیں کہ گاؤں جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ اور ابھی جو نیوز آئی ہے اس کے مطابق پاکستان کا ایک علاقہ ہے ہنگو اور اسلام آباد پختون، اور پھر اس کے بعد کشمیر، یہاں پر سخت ابھی زلزلہ آیا ہے، اور اس کا جو مرکز ہے اس کو افغانستان کہا جا رہا ہے۔ زلزلہ جو ہے وہ 5.8، اور جو اس کی گہرائی ہے وہ 111 کلومیٹر، اور مرکز ہے اس کا ہندوکش افغانستان تھا۔ پھر اس کے بعد افغانستان میں بھی 6.2، اور گہرائی جو ہے یہ زلزلے کی بات کر رہی ہیں، اور گہرائی جو ہے اس کی 38 کلومیٹر، یعنی کہ مشرقی افغانستان میں آیا ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو ناظرین ادھر سے آپ یہ دیکھیں کہ زلزلے آ رہے ہیں، ادھر سے بارشیں آ رہی ہیں، ادھر سے
آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے بھی پانی چھوڑا ہوا ہے، تو یہ سارا کچھ اللہ پاک کا عذاب ہی ہے، اور حکمرانوں کو بھی اپنی طرف سوچنا چاہیے، اور جو عوام ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ ظلم کو برداشت نہ کرو، اور عوام بھی ظلم برداشت کر کے رہ رہی ہے۔ اور حکمرانوں کی تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پوچھ کی جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ہونی ہے، یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے حکمرانوں کی، ہر کنٹری کے حکمران کی، کیونکہ ان کے اوپر اتنی عوام کا بوجھ ہے جو کہ اللہ پاک نے ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک سیٹ کے مزے لیتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ اقتدار کا جو مزہ ہے وہ آپ کے اوپر کتنی عوام کا بوجھ ہے، کیا آپ اس میں جسٹیفیکیشن کر سک رہے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ پاک کو اس کا جواب دینا ہی دینا ہے۔ پھر اس کے بعد پنجاب میں ضمنی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں ناظرین، اس کے فلڈ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ پھر ناظرین نیکسٹ نیوز میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں، ان کی مسز جو ہیں بشرا بی بی وہ بھی ہیں، اور یاسمین راشد صاحبہ بھی، اور باقی سارے لوگ جو ہیں، اور ان کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا کہ کیا وہ ان کا کوئی گناہ ایسا ہے کہ جو ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ پھر اللہ پاک کی آفت تو آئے گی نا، اس کا عذاب تو آئے گا، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جیل میں چھوٹے سے سیل میں بیٹھے ہوئے تو اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ان کا مقام اور بلند ہو رہا ہے، اور تنہائی میں جب اللہ کی یاد کی جاتی ہے تو وہ اس وقت بندہ اور اللہ کا واسطہ ہوتا ہے، آپس میں دونوں کا ایک ایسا ریلیشن قائم ہوا ہوا ہوتا ہے جو تیسرا اس کو نہیں سمجھ پاتا، اور ان کا مقام تو اللہ پاک اپنے آپ اور بلند کیے جا رہا ہے۔ یہ ٹیمپریری سی سیٹیں ہیں، ان سیٹوں میں کوئی طاقت کوئی جان کچھ نہیں ہے۔ کتنے لوگ آئے، کتنے چلے گئے، کتنے آئیں گے، کتنے چلے جائیں گے، یہ سب اللہ پاک کسی کو چاہے تو ہدایت دیتا ہے، سب کو نہیں ملتی، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو جنرل عاصم صاحب بے شک 2030 تک، کیا میں تو کہتی 2040 سے بھی زیادہ رہیں، اور اپنی پکڑم پکڑائی کھیلتے رہیں، جیسے کہ ہم لوگ بچے جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو پکڑم پکڑائی کھیلتے تھے، وہ بڑے ہو کر پکڑم پکڑائی کھیل رہے ہیں، اس کو ڈالا بھیج، اس کو اٹھا، اس کو یہ کر، وہ بیٹھیں گے تو مریم صفدر بیٹھی رہے گی نا۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7 RY کے، اس کو آپ ہر ٹک ٹاک پر بھی، فیس بک، ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور آگے بھی شیئر کیجیے گا، لائکنگ ڈس لائکنگ کا بھی ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔